بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تبا اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ نہیں کام آیا اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسبا اور نہیں کام آیا اس کے وہ بھی جو اس نے کمایا تھا، سیصلی نارا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن اس آگ میں، ذات لہب جو لپٹوں والی ہوگی، لپٹ والا سمجھ گیا نا، اوپر جانے والی پامڑ، لپٹوں والی آگ، وامرأتہ اور اس کی بیگم بھی وہ بھی جائے گی، حمالۃ الحطب اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی، اور بعض کہتے ہیں سن کی، اور بعض کہتے ہیں کس کی، اور کچھ چیزوں کے نام لیے ان کی۔ کیا ہوا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، آپ نے دعوت کی، گھر والوں کو سمجھایا، گزر چکا کہ ابو لہب نے کیا کیا تھا، بڑھ بڑھ کر کے پہلے دن کی مجلس یوں ہی ضائع کر دی، اس میں بات ہی نہیں ہونے دی، پھر حکم آیا نہیں، اب فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دیجئے سب کو۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے سارے قبائل کو بلایا اور سب حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں، صفا مشہور ہے، جبل ابو قبیس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اچانک یاد آ گیا آپ کی برکت سے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلے پہاڑ جس کی کیل ٹھوکی گی وہ یہی جبل ابو قبیس ہے، یہ اس کے صفا کے ساتھ زیادہ اونچا ہے، مکہ میں سب سے اونچا یہی تھا، اب شاہ کا محل ہے اس کے ساتھ میں اس کی پہچان، تو جبل ابو قبیس پر آپ چڑھے، مشہور صفا ہے لیکن دوسرے اگر آپ کہتے ہیں نا جبل ابو قبیس، اس پر چڑھ کر آپ نے بلایا، سارے مکہ والے آئے، کہتے جو اتنا مصروف تھا نہیں آ سکتا تھا، اس نے اپنے ملازم کو بھیجا، کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا وہاں صباحا لوگوں خطرہ، یہ ایک عجیب جملہ تھا جس کا مطلب تھا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور ان دنوں میں مکہ والوں کو ڈر بھی تھا، کس کا؟ سراقہ بن مالک کنانی کا، کہ شاید وہ حملہ کر دے ہمارے اوپر، تو سارے دوڑے کہ شاید حملہ ہو گیا، اور آپ جبل ابو قبیس پر اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا سچ مانیں گے، اور کیوں مانیں گے؟ یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، ما جربنا علیک کذبا، اس لیے کہ ہم نے آپ پر آج تک کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ ایک نے کہا تو ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے سوا کچھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سوچئے ذرا، کتنا بھی سچا آدمی ہو، مسجد کے اسپیکر سے اعلان کر دے اچانک کہ جناب حملہ ہو گیا، مانیں گے لوگ اس کی بات کو؟ لیکن سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب نے مانا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، آگے تمہارے رب کی عدالت ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے اس مالک کو مان لو، اس کی توحید کا اقرار کر دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا، ابو لہب نے دونوں ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے اور اس نے کہا تبا لک سائر الایام الہذا جمعتنا، بہت بری بات اس نے کہی، تیرا وقت برباد ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا، بیوقوف بنایا سب کو۔ اور اس نے ایسا بڑبڑاہٹ شروع کی کہ اس نے بات کرنے نہیں دی، اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی، آپ غمگین ہوئے، اللہ نے تسلی دی، فرمایا آپ کو کیا کہتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، حالانکہ ابھی ٹوٹے تھے، لیکن کیا کہہ رہا تھا قرآن، ہو چکا ہے، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ مشہور واقعہ سب کو یاد ہوگا۔ پھر کیا ہوا تھا اس کو؟ ایک بیماری پڑی تھی، حدیث میں آتا ہے عدس اس کا نام، کہتے چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے تھے، طاعون قسم کی بیماری، اور ڈاکٹروں کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، بہت ڈراتے ہیں، انہوں نے ڈرایا اس کو، کہنے لگے کہ اس کو جو دیکھے گا اس کو بھی بیمار ہو جائے گا، اس کو بھی یہی بیماری لگے گی۔ تو سب سے پہلے لڑکوں نے ایک سائیڈ والے کمرے میں، اور باہر نکالی اجاڑ گھر میں بانڈی میں، اس کو لے کے بند کیا، اور حبشی مزدوروں کو کہا کہ تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مثلا 10 درہم ملتے ہیں، کہا ہم 15 دیں گے، کام بہت تھوڑا سا ہے، گھر سے روزانہ کھانا لے جانا ہے، ہم چونکہ مصروف ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملتی، بابا کو کھانا کھلانا ہے، دودھ پلانا ہے، تمہیں 2 ٹائم کا کھانا بھی ملے گا۔ ان کو پتا چل گیا کہ چکر اصل میں دوسرا ہے، انہوں نے اس کا کمرہ تو کیا بند، کھانا کھایا خود،
دودھ بانٹا لوگوں میں اور چلتا رہا. وہ پوچھتے بابے کا کیا حال ہے جی؟ بابا موجہ ماردا پیا ہے. کی پوچھ دیو بابے دا صحت مند رہی ہے. کچھ دن کے بعد کہنے لگے بابا کا کیا ہوا؟ کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. کہا سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب بدبو پھیلی، مکہ کے لوگوں نے کہا تمہارا بڈھا مر گیا ہے، بدبو پھیل رہی ہے، اس کو اٹھاؤ تو صحیح. خود اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھایا. انہیں حبشی مزدوروں کو پیسے دیے اور انہوں نے رسا ڈالا اور کسی طریقے سے گھسیٹ کر کسی تختے پر رکھا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور کسی کھڈے میں لے کر کے ڈالا. اللہ دکھاتا ہے اوہو یہ ہے اس کی شان. اس کی بیوی ام جمیل، حولہ اس کا نام تھا، اور وہ کیا کرتی تھی؟ کانٹے لاتی تھی، اندر سے جلن بڑی، آپ کے راستے میں لا کر کے بچھاتی تھی. ابو لہب دی عورت ناری ہر دن کنڈے لاوے. مولانا کیا ان کا شعر ہے جی، ہمارے بول گئے، ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کا نا پنجابی میں ترجمہ کیا. ابو لہب دی اور نہیں ابھی آئے گا. تو ابو لہب دی عورت ناری ہر دن کنڈے، انہوں نے 2 پارے کا ترجمہ لکھا اصل میں پنجابی میں. دونوں پارے میرے پاس تھے، اب بھی ہیں، وہ خاک صاحب کے پاس ہیں. ہر دن کنڈے لاوے جس رستے تھی حضرت لنگنا اتھے آن بچھاوے. اس واقعے دی خبر خدا نے اس طرح فرمائی، داخل ہو گئی دوزخ اندر سرور پر ہی اٹھائی. تو بڑے مزے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اس کی عورت کیا کرتی تھی؟ کانٹے لاتی، آپ کے راستے میں لا کر کے بچاتی ہے، دل کی بھڑاس نکالتی تھی. اللہ نے فرمایا وہ بھی جائے گی، اور وہ بھی عجیب طریقے سے گئی. ایک دن زیادہ بھاری گٹھڑ اٹھا لیا کانٹوں کا، اور ان کانٹوں کا ایک رسہ لٹکا ہوا تھا نیچے، تو راستے میں اس کو اپنے ساتھ باندھ لیا. جب نیچے ڈالے وہ کانٹے، رسہ الجھا گلے کے اندر، اسی میں لٹک کے مر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے راستے بھی کھلتے ہیں اور یہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، مگر اس کی توحید کا اصل مسئلہ کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، دعوت اس کی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب نیاز نہیں لیتا ہے. صمد ایسا لفظ ہے، کچھ لفظ نہیں ملتا جس سے اس کا ترجمہ کریں. نراکاری ترجمہ کیا شاہ صاحب نے، وہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. آسان لفظوں میں جو سب کے بغیر چل جائے اور اس کے بغیر کوئی بھی نہ چل سکے، اس کو صمد کہتے ہیں. وہ ہے اللہ، اور وہ اکیلا ہے، اس لیے کہ ایسا ہے ہی وہی ہے. اس صفت کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں. لم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں. کیوں؟ باپ اور بیٹا بننے کے لیے آپس میں مناسبت چاہیے، اور اس کا کوئی ہم جنس ہے ہی نہیں ہے. بھئی بکری کے گھر میں بکری پیدا ہوگی، اس کے پیٹ سے بکری، بھیڑ کے پیٹ سے بھیڑ پیدا ہوگی، تو نعوذ باللہ اللہ کے ہاں کیا پیدا ہوں گے؟ خدا پیدا ہوں گے. اس کے جنس کا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی کفواً ہمسری والا احد، کوئی بھی.